نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، امید ہے کہ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت بڑی بشارت اور بشارت عظمی جسے کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہر وقت نماز کی طرف متوجہ رہنے والوں کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کہ جس میں کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، کہ وہاں پر سایہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے رحمت کے، جسے وہ چاہے اپنے سائے میں رکھ دیں۔ بہت سخت دن ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اتنی سخت گرمی ہوگی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ اپنے پسینوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوں گے، کچھ کے جو ہے وہ پاؤں تک اس کے پسینے آیا ہوگا، کسی کو جو ہے وہ گردن تک آیا ہوگا، کوئی جو ہے وہ بالکل ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا سخت دن ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا سخت دن ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بہن بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اتنا سخت دن ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جب لوگ اتنی شدت ہوگی اس دن کہ لوگ ایک آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آپ جو ہے دوسرے نبیوں کے پاس جائیں، وہاں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اسی طرح یہ چلتے چلتے سب انبیاء علیہ السلام اپنا کچھ جو ہے نا وہ بیان کریں کہ ہم سے یہ کچھ ہوا، تو بالآخر تمام لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور اس لیے آئیں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کریں کہ حساب جو ہے وہ شروع کریں۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے لوگ آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں گریں گے، اور جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہو۔ بہت لمبا واقعہ، الگ ایک موضوع ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے دن ایسے سات شخص جو اللہ رب العزت کے رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک ہے وہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف جو ہے وہ اٹکا ہو، یعنی ایسی صورت اس کو پیش آئی ہو کہ ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف ہو۔ اگر وہ مسجد میں ہے تو وہاں بھی اسے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا، اگر بالفرض وہاں سے آ بھی جائے باہر تو پھر باہر بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ اذان ہو جائے اور یہ مسجد میں چلا جائے، اسی انتظار میں رہے گا۔ اگر مسجد میں نکل آئے تو فوراً جو اس کے دل میں یہ خیال ہو، اسی طرف اس کی توجہ ہو کہ کب اذان ہوگی اور کب جو ہے یہ جائے گا اور وہاں پر جو وہ نماز پڑھے گا۔ تو ایسا ایک شخص یہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت نماز کے لیے دھڑک رہا ہو، ہر وقت اس کے انتظار میں ہو کہ اذان کب ہوگی اور مسجد میں جائے گا نماز پڑھے گا، تو یہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے رحمت کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تو یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، مرد تو مسجد میں جا کر ان کو تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ لیکن عورتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بھی ہر وقت ان کے دل میں یہی ہو کہ ان کی جو مسجد ہے، مسجد یعنی گھر میں جو جگہ مسجد کے لیے مختص کی ہو، اس کی طرف جو ہے اس کے دھیان ہو، اور اس کے بھی یہی ہر وقت انتظار ہو، ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کے لیے وہ بےتاب ہو، اور اس کے انتظار میں ہو کہ کب اذان ہوگی اور میں جا کر اپنی جگہ پر جا کے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ ایسی صرف مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو جگہ انہوں نے مختص کی ہے گھر میں، تو وہ بھی ان کے لیے مسجد کا مقام رکھتا ہے، اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھے گی ایسے، اور ہر وقت اس کا دل
دل جو ہے اس کی طرف لگا وہ، تو تب جا کر وہ پھر اس بشارت کی جو ہے وہ بھی اس کی مستحق بنے گی، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے سائے میں رکھیں گے۔ تو اب دیکھیں کتنا سخت دن ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت آسان سا کام ہے، اتنا نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور 10 10 منٹ نکال لے، اور دل میں یہ خیال لائے کہ ہر وقت بس اسی طرف دھیان ہو، چاہے اور کاروبار بندہ کرے یا کسی بھی جگہ ہو، کھیتی باڑی کرے، کچھ بھی کرے، ہر وقت اس کے دل میں یہی ہو کہ بس اذان ہو فوراً اپنا کام بند کر دے اور سیدھا جو ہے وہ مسجد میں جائے اور وہاں بیٹھ جائے اور نماز کے انتظار میں رہے۔ تو یہ بہت آسان سا کام ہے، اتنا نہیں ہے، صرف ہر وقت ذہن میں اور دل جو ہے وہ اس طرف زیادہ مائل کرنا ہے کہ دل میں ہر وقت یہ ہو کہ کب اذان ہوگی اور مسجد میں جانا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں پوری 24 گھنٹے کی کوئی ایسے وہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے بس اور کام چھوڑ دے، اس کے لیے نہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہو وہاں بھی آپ کو یہی خیال ہونا چاہیے کہ کب اذان ہوگی میں دکان بند کروں گا، کھیتی باڑی کر رہے ہو وہاں کچھ بھی کر رہے ہو، ہر وقت یہی ذہن میں ہو کہ بس اللہ اکبر کی اذان، نماز کے اذان کی آواز آتے ہی اپنا کام بند کر دے اور فوراً مسجد کی طرف جائے، تو پھر یہ بشارتیں جو ہے وہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔